بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين بگردانی بلا افتاد کشتی ضعیفہ دل شکستہ رات و کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدنا سہل لنا اشکالنا عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیجیے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ پروگرام کوئی بہت چوڑا نہیں بلکہ بہت مختصر ہے، اور جو اصل باتیں تھی وہ میں ایک روز حاجی شہزاد صاحب کو، حاجی اخلاق صاحب کے یہاں جو پروگرام تھا اس میں الحمدللہ بتا چکا ہوں. اب اسی کا اجمال، اس کا ایک شارٹ چیپٹر جو ہے انشاءاللہ میں آپ کی معلومات کے حوالے کروں گا، اور سے سنیے گا توجہ کے ساتھ ساتھ. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا لبوں کو کھولیں گے انشاءاللہ تو ماحول بن جائے گا. یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. سبحان اللہ. کیوں کہ وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں، وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں. رسول پاک تو عالم پہ چھائے جاتے ہیں. اور حضور کی پوری سیرت کو ایک شعر میں آپ غور سے سنیے گا کہ ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں. ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں. اگر سارے متوجہ ہوں تو اب یہ شعر نہیں بلکہ سوا شعر ہے. حاجی محمد نبی صاحب بالخصوص شعر پر آپ توجہ کیجیے گا کہ ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں. اور ہمارے بڑے عزیز بڑے محترم جن کا نام بھی ماشاءاللہ عزیز الرحمن ہے، یہ ہمارے والد کے زمانے کے ان کے بڑے قریبی دل و جان و جگر کے قریب رہنے والی شخصیت ہے. بہت دنوں کے بعد آج ملاقات ہوئی. شعر سنیے گا آپ سے، پھر میں پڑھوں پھر اس شعر کو پڑھوں گا جس کے لیے میں نے یہ شعر پڑھا کہ ادھر جفاؤں کے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ادھر رسول خدا مسکرائے جاتے ہیں. اب سنیے غور سے، بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور مدینے میں. آپ نے فرمایا کہ مدینے پر بول دیجیے آج. بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور مدینے میں، وہاں پہ سر تو یہاں دل جھکائے جاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور مدینے میں، وہاں پہ سر تو یہاں دل جھکائے جاتے ہیں. بس اتنا فرق ہے کعبے میں اور مدینے میں، وہاں پہ سر تو یہاں دل جھکائے جاتے ہیں. اور میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے. دعوت بہت ساروں کی تھی حاجی صاحب سے، پر یہ جن میں طلب تھی اللہ نے ان کو روکا. ان سے بھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی بات نہیں، وہ اپنا حق ادا کر کے چلے گئے. مگر شعر میں ان کی تصویر پیش کروں گا میں کہ میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے.
میری طلب بھی یا رسول اللہ میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے، قدم خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں، میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے، قدم خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں، اور عمل چراغ ہیں راہ ثواب کے لیکن عمل چراغ ہیں راہ ثواب کے لیکن چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں، عمل چراغ ہیں راہ ثواب کے لیکن چراغ خود نہیں جلتے جلائے جاتے ہیں۔ اور ایک شعر اور یاد آئیے، سنیے گا کہ یہ آستانہ خیر الانام ہے اختر۔ جہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں اسی پس منظر میں یہ شعر سنیے گا کہ یہ آستانہ حضور کا آستانہ ہے، یہ آستانہ خیر الانام ہے اختر، یہاں پہ بندے خدا سے ملائے جاتے ہیں، بے شک بے یہ شک، آستانہ خیر الانام ہے اختر، یہاں پہ بندے خدا سے ملائے جاتے ہیں، وہ نور بن کے دلوں میں سمائے جاتے ہیں، رسول پاک دو عالم پہ چھائے جاتے ہیں۔ بہت سنجیدگی سے میں پڑھ دوں گا انشاءاللہ، میں بہت سنجیدگی سے چند باتیں وہ بتاؤں جو اس دن نہیں بتائی تھی، حالانکہ 2 گھنٹہ اس دن الحمدللہ گفتگو ہوئی، اور اکثر باتیں جو مسائل سے ریلیٹڈ تھی وہ میں عرض کر چکا۔ آج فضائل کی باتیں کریں گے اور بات کریں گے، ہمارے عزیز الرحمان صاحب نے کہا کہ مدینہ شریف کی کچھ باتیں ایسی ہوں، اور حاجی اخلاق صاحب نے کہا کہ تھوڑا سا ہٹ کے ہوں، تو اب میں آپ کو ہٹ کے بتاؤں گا، مگر آپ کو ذہن بھی ہٹ کے میری طرف رکھنا پڑے گا، سمجھے؟ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے خطبے کی بات پڑھی تھی اس کو سنیں، اس کا مفہوم سنیں، اس کی تفسیر سنیں، اس بیک گراؤنڈ میں چند باتیں اور سے سنیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ فرماتا ہے اور جب تم ظلم کر لو اپنی جانوں پر، یہاں ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ جب ہم گناہوں کی وجہ سے خود کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کو؟ آپ کہیں گے ہم ظلم کیوں کریں گے اپنے اوپر؟ ہمیں معلوم ہے کہ نگاہوں سے غلط چیز دیکھیں گے تو نگاہوں کی گرفت ہوگی، کانوں کی گرفت ہوگی، زبان کی گرفت ہوگی، زبان سے چغلی غیبت کریں گے زبان کی گرفت ہوگی۔ تو بولیے ہم اپنی زبان کے خود دشمن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آنکھوں کے دشمن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاتھ پیروں کے دشمن ہوئے